السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے مختلف اداروں کے پرائیویٹ کیے جانے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ انہی میں سے ایک جو ہے پی آئی اے بھی ہے، اور اس کی بارے میں جب پرائیویٹائزیشن کمیشن نے بولی لگانی شروع کی تو وہ بولی جو ہے وہ $10 ارب تک آ کے رک گئی، اور حکومت کی ڈیمانڈ تھی وہ 86 ارب پہ بک گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف آراء آ رہی ہیں، اور خاص طور پر اس میں پیش وہ لوگ ہیں، وہی بات کہ جنہوں نے اس کا وہ کیا کہتے ہیں کریش جس کو کی پی آئی اے کو کیا، اور ایک دنیا کی جو ایک بڑی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس کا دنیا میں بڑا چرچا تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی ابتدا میں عسکری جو ہوابازی کا محکمہ ہے اسی کے انڈر تھی، اور جس طرح سے یعنی نور خان اور ایم ایم عالم کے زمانے میں پی ایف اور پاکستان کے جو ایئر فورس تھی وہ بہت عروج پہ تھی، اسی طرح سے ایئر لائن بھی ابتدا میں یعنی یہ تمام جو ایمریٹس کی اور گلف کی ایئر لائنز ہیں ان سے پہلے بنی، اور بڑا اس کا معیار تھا دنیا میں۔ اس کے کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا کے جو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں، ایئرپورٹ ہیں، یعنی بامبے، نیو یارک، ہیتھرو، بے شمار جگہ پہ یعنی جو قابل ذکر ایئرپورٹ ہیں وہاں پہ اس کے سلاٹس ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے۔ اور یہ لوگ جب بات کرتے ہیں یعنی کیا نام ہے مفتاح اسماعیل ہو گئے، یا کیا نام ہے خاقان عباسی ہو گئے، اور اسی طرح کے ان کے ہم نوا، نواز شریف کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی دلچسپی ہے پی آئی اے خریدنے میں۔ ان لوگوں کی تمام تر جو باتوں سے کشید ہوتا ہے نا ارک، وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں خود کہ پاکستان جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے وہ پہلے ہی کیا کہتے ہیں مری ہوئی ہے، اور مرے ہوئے کو یعنی اور مارو، یعنی ایک تو اس ادارے کے پہلے ستیہ ناش ان تمام لوگوں نے خود کیا، اور اب اس کو مزید یعنی اس کو بدنام کر کے اس کی کمزوریوں کو چھال کے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یعنی اس کو وہ کم قیمت پہ خود ہی خرید لیں۔ جس طرح سے خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ $10 ارب بھی اس کی کافی زیادہ قیمت ہے، اور اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ حکومت کو کرنی نہیں چاہیے۔ تو اس کے بارے میں جو جاننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی ایئر بلو ہے، کوئی ایئر بلو نام سے کوئی کمپنی ہے لوکل ان کی جو ایئر لائن، تو یہ خود چاہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اونے پونے کوڑیوں کے بھاؤ ایئر لائن مل جائے، پی آئی اے مل جائے، تو یہ خود اس کو خرید لیں۔ اور جبکہ اس کی جو حقیقت جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنا ہی نو ڈاؤٹ اس میں بہت زیادہ اس کے ساتھ جو جیسے دوسرے پی ٹی سی ایل اور پاکستان اسٹیل مل کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس میں حکومت کی دخل اندازیوں کی وجہ سے حکومت نے اپنے بندے ہائر کیے، فوجیوں نے اپنے بندے ہائر کیے، انہوں نے مختلف طریقوں سے ان اداروں کی جو سے خود فائدہ اٹھایا، اپنے حمایتیوں کو نااہل حمایتیوں کو یہاں بھرتی کرایا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ ادارے کمزور ہوئے۔ ایک تو ان کی کارکردگی بہت ڈاؤن ہوئی، دنیا میں ان کا نام نہیں رہا، تو دوسری طرف فوجیوں نے اور سول حکمرانوں نے اپنے اپنے حمایتی بندوں کو ان اداروں میں داخل کیا جو نااہل تھے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ورکر تھے جو خالی تنہا پاتے تھے اور کام کچھ نہیں کرتے تھے، اور یہ پھر جب بڑے لیول پہ کرپشن شروع ہوئی تو چھوٹے لیول تک یہ چلی گئی، اور اس نے دیمک کی طرح ان اداروں کو چاٹ لیا، اور ان کی بجائے اس کے کہ یہ دنیا میں اپنا پاکستان کی ایک ایکسپورٹ بڑھاتے، پاکستان کا نام بناتے، ان اداروں یہ ادارے مسلسل جو ہے ایک لاپرواہی کی وجہ سے اور
سول حکومت اور فوجی حکومت کی ایک کہنا چاہیے دونوں کی ملی بھگت سے جو کرپشن ہوئی، اس کرپشن کی وجہ سے یہ ادارے کمزور ہوئے اور پھر ان بجائے نفع کے یہ نقصان میں چلے گئے۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے وہ اس موجودہ حالت میں بھی اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ اس کی 10 ارب کی ڈالر کی بولی لگے۔ یعنی بتایا یہ جاتا ہے ابھی جو اس کے اپنے ملازمین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی آئی اے کے دنیا بھر میں جو ہیں سلاٹس جو ہوتے ہیں، یعنی ایسے مقامات بے شمار جو قابل ذکر ایئرپورٹ ہیں وہاں پہ ان کے سلاٹس ہیں، اور سلاٹس وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ کہ کسی بھی ایئر لائن کی لینڈنگ اور ٹیک آف وہ کر سکتی ہے، وہ جگہ جو ہے وہ ان کو یہ لائنس خریدتی ہیں۔ تو پی آئی اے کے پاس تمام قابل ذکر ایئرپورٹ جو ہیں ان کی وہاں پہ سلاٹس ہیں اور کئی ہیں، اور ان کو اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، دوسری کمپنیوں کو کرائے پہ دیا ہوا ہے اور وہاں سے یہ کما رہے ہیں اور حکومتوں کو دے رہی ہیں، اور فوج بھی اس میں اپنا حصہ دار بنی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دفاتر ہیں بے شمار دنیا کے شہروں میں، اور پاکستان کے اندر بھی پراپرٹیز ہیں پی آئی اے کی، یعنی ایک بڑی کمپنی ہے یہ۔ اس کے جو جائیدادیں بتاتے ہیں کہ وہ ہی اس کی 265 ارب جو ہیں روپے جو اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اس کے نصف سے بھی بڑھ جاتی ہیں، یعنی صرف جائیدادوں کو اگر کر لیا جائے، باقی جہازوں اور باقی اس کے جو ایسٹس ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، صرف اس کی جو پراپرٹیز ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان میں ان کا یہ تخمینہ وہ کہتے ہیں کہ 265 ارب روپے کے نصف سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اس کی خرابیوں کی طرف تو بہت توجہ دلاتے ہیں کہ کیا جی اس کو ہم بند بھی نہیں کر سکتے، بند کریں گے تو جو لیز پہ لیے ہوئے جہاز ہیں وہ ہم جب بند کریں گے تو وہ ہمارے اتنے خراب ہیں کہ وہ کمپنیاں واپس بھی نہیں لیں گی، اور اس کی وجہ سے ہمیں ہرجانہ دینا پڑ جائے گا 500-600 ارب۔ تو پھر اس طرح سے بھی ڈرایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ قرضے ہیں، اور وہ قرضے بھی جو ہیں وہ کمپنیاں وہ بھی کوئی 300 ارب کے لگ بھگ بن جاتا ہے قرضہ بھی، تو وہ قرضہ بھی انہیں جب دینا پڑ جائے گا تو یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ پھر یہ جو حضرات ہیں یہ خاقان عباسی اور یہ مفتاح اسماعیل اور ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو جہاز ہیں وہ بہت ناکارہ ہو چکے ہیں اور ان کی فلائٹ کے قابل نہیں ہیں۔ اس بات میں کسی حد تک حقیقت ہے، لیکن یہ پی آئی اے کی جو نیٹ ورتھ ہے اس کا ذکر نہیں کرتے، تو اس وجہ سے عام عوام اور جو جاننے والے لوگ ہیں مجھے اس شک میں مبتلا ہیں کہ یہ لوگ جان کے اس کی ورتھ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم اگر یعنی دنیا کی جائزہ لیں کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کی جاتے ادارے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے، حکومت کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ ادارے چلائے، بلکہ اس کا کام ہے قانون سازی کرنا اور ایسے قانون بنانا جس سے کہ اداروں پہ کوئی چیک رکھا جا سکے، ان کو جہاں تک ہو سکے حکومت فیسیلیٹیٹ کرے، اور دوسری طرف چیک بھی رکھے تاکہ ان کا معیار جو ہے وہ قائم رہ سکے۔ پھر یہ ایک اور مثال ہمارے سامنے انڈین ایئر لائن کی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کچھ کرپشن اور کچھ اور حالات کی وجہ سے بہت ڈاؤن جا رہی تھی، تو جب انڈیا کی حکومت نے اس کو کوشش کی کہ وہ پرائیویٹ کیا جائے، اس کی بولی لگی اور بہت کم اس کی بولی لگ رہی تھی، تو حکومت نے تنگ آ کے تو اس کو بند کرنے کی دھمکی دی، تو اس پہ ٹاٹا وہاں کی جو مشہور کمپنی ہے اس نے اس کو مناسب دام پہ لے لیا اور اس کی ریسٹرکچرنگ کی، اس کے جہازوں کو مرمت کرایا، اور انڈین ایئر لائن پہ بھی بہت قرضے تھے لیکن انہوں نے قرضوں کو
یعنی چھیڑنے کے بجائے انہوں نے اس کی کارکردگی کو بہتر کرنے کی کوشش کی. نئے جہاز کوئی 300 کے لگ بھگ خریدے پرانوں کو مرمت کر کے. تو نیکسٹ ایئر بھی وہ کہتے ہیں کہ 300 جہاز مزید خریدنا چاہتے ہیں اور 2030 تک ان کا مزید 500-600 تک ایک پلان بنایا گیا ہے. تو اور پھر انہوں نے اپنی یعنی جو کارکردگی ہے ملازمین کی اور ان کی ٹریننگ وغیرہ اس پہ توجہ دی. تو ان کی ایئر لائن کافی بہتر کام کرنے لگ گئی ہے. کافی اس کے بجائے اس کے یعنی وہ خسارے کے کچھ بہتری کی طرف جانے لگ گئی ہے بہت. تو پاکستان میں بھی اس جو فکر و دانش رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایئر لائن بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر اس کے قرضوں کو سامنے نہ رکھا جائے بلکہ کوئی ایسی کاروباری جو کمپنی ہے واقعی جس میں دم ہو کہ وہ اس پہ کام کر سکے. تو وہ اس کی کارکردگی پہ دھیان ریکنسٹرکٹ کرے. یعنی اس کی ایک تو جو پاکستان بھر میں دنیا بھر میں بدنام ہوئی ہے PIA کہ اس کے جو ہوا باز ہیں جو اس کے پائلٹ ہیں وہ ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی اور ان کی ٹریننگ بہتر نہیں ہوئی. تو ان کی ٹریننگ کے جو ادارہ ہے اس کو بہتر کیا جائے یعنی اس کا معیار بہتر کیا جائے. پھر یہ ہے کہ جہازوں کی مناسب مرمت کی جائے. ان کو نئے جہاز کچھ خریدے جائیں اور ان کے جو پورا عملہ ہے ان کی نئے سرے سے ٹریننگ کی جائے اور ان کو پروفیشنل بنایا جائے. اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ جب آپ اس کمپنی کے حوالے کر دیں تو پھر گورنمنٹ کا اور جو فوج ہے ان کا بیچ میں سے اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم کیا جائے اور ان کو اپنی جگہ پہ خود مختار بنایا جائے. جیسا کہ عمران خان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ شوکت خانم ہے اور اس طرح کے جس کی ان کو خود مختار بنایا جائے. تو خود مختار بنائیں گے, خود پروفیشنل بنائیں گے, ان کو وہ مالک بنائیں گے, ان کو ذمہ داری دیں گے اور پھر ان پہ حکومت صرف چیک رکھے گی. ان میں سے مفت ٹکٹیں اور مفت مراعات کم سے کم لی جائیں گی. تو پھر یہ ادارے انشاءاللہ ترقی کریں گے اور کچھ بہتری کی ان سے امید ہوگی.